السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 سے مطالعہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ بڑا قیمتی مقام آ رہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک سودے کا ذکر کیا۔ اللہ کو کسی سودے کی خرید و فروخت کی کوئی حاجت نہیں، اس کی شان کریمی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ترغیب و تشویق کے لیے ایک سودے کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ انشاءاللہ مطالعہ ہم آگے بڑھائیں گے، ایک آیت کا ترجمہ مکمل کر لیتے ہیں۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر ہے 79۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 79۔ منافقین نے اعتراضات کیے، جنہوں نے آگے بڑھ کر مال خرچ کیا زیادہ سے زیادہ تبوک کے موقع پر، ان پر بھی الزام لگایا کہ دکھاوا کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اور چند مزدوری کرنے والے بعض صحابہ، ایک صحابی کا واقعہ بڑا مشہور کہ جنہوں نے جو کچھ کمایا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں پیش کیا، تو ان کا بھی منافقین نے مذاق اڑایا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 ہے، 79۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ منافقین ریاکاری کا طعنہ دیتے ہیں خوشی خوشی صدقہ کرنے والے مومنوں کو، اور والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان کو بھی جنہیں اپنی محنت مزدوری کے سوا کچھ میسر نہیں، فیسخرون منہم، پس یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ انہیں اس مذاق کی سزا دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ منافقین اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ اب آئیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111۔ اللہ تعالیٰ ایک سودے کا ذکر فرما رہے، دل کے کانوں سے سنیے اللہ کی شان کریمی، کیا پیارے انداز اللہ نے ترغیب کے ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مؤمنوں سے خرید لی ہیں ان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ نے خرید لی جانیں اور مال، اللہ اکبر۔ جان اللہ کی دی ہوئی، مال اللہ کا دیا ہوا، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم کو خرید و فروخت اللہ سے کریں؟ اور اللہ غنی ہے، سارے کائنات کا بادشاہ ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی خرید و فروخت اور سودے کی کوئی حاجت نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی شان کریمی، یہ جان و مال میں نے تمہیں دی ہے، مگر میری امانت ہے، میرے حوالے کرو، میری اطاعت میں لگاؤ، اس کے عوض تمہیں جنت دوں گا۔ حالانکہ بنتا ہی نہیں، جان اس کی دیوی، مال اس کا دیا ہوا، ہم اگر اس کی اطاعت کریں بھی تو کمال کیا ہے؟ یہ اس کی عطا ہے کہ وہ قبول فرما کر کہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے۔ اسلاف میں سے بڑے پیارے اقوال ہمیں ملتے ہیں، اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سبحان اللہ، یہ میری جان کوئی گھٹیا شے نہیں ہے بھائی، یہ جان گھٹیا شے نہیں کہ گھٹیا کمتر حقیر کام میں اس کو لگا کر ختم کر دو۔ یہ جان وہ جان ہے جس کو لگا کر اللہ کی جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ جان وہ جان ہے جس کو لگا کر اللہ کی جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ گھٹیا کاموں میں نہ لگاؤ، اعلیٰ کاموں میں لگاؤ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے خریدنی ہے ان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے۔ اب جان و مال امانت، اللہ کی اطاعت میں لگاؤ، کھاؤ پیو آرام کرو، اولاد کو پالو، کوئی مسئلہ نہیں، مگر کرو اس کی اطاعت میں سب کچھ۔ اس اطاعت کے تقاضوں میں جان تک لگانے کا انتہائی تقاضا بھی آ سکتا ہے۔ قتال، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، پس قتل کرتے بھی ہیں اور قتل یعنی شہید ہوتے بھی ہیں۔ یہ انتہائی تقاضا، قتال ہمیشہ نہیں ہے، جب تقاضے ہوں اس کے تو کرنا بھی ہے، شرائط پوری ہوں تو کرنا بھی ہے، یہ تفصیل اپنی جگہ، مگر انتہائی تقاضا کیا ہے؟ جان و مال لگانے کے اعتبار سے کہ جان تک کا نذرانہ پیش کر دو۔ یہ انتہائی تقاضا بیان کر کے اس سے کم سارے تقاضے آ گئے۔ فرائض پورے کرو، عبادات کو انجام دو، معاملات کو درست کرو،
اخلاق کو درست کرو، لین دین کے درست کرو، حرام سے بچو، گناہ سے بچو، دعوت دین کا کام کرو، نفاذ دین کی محنت کرو، اقامت دین کی جد و جہد کرو، اور جب تقاضا ہو تو جان تک پیش کرنے کے لیے تیار رہو۔ ساری زندگی کے تقاضے اس میں آ گئے۔ اگلی بات، جنت دیکھی نہیں ہے، ادھار پر ہے۔ اللہ تعالیٰ تاکید تر تاکید کا اصول اور بلکہ اسلوب اختیار فرما رہا ہے، ایمفیسس، وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اس اللہ کے ذمہ کرم پر یہ وعدہ سچا ہے تورات اور انجیل اور قرآن حکیم میں۔ تورات میں بھی ہے، آج بھی وہ آیات موجود ہیں کہ خداوند خدا کو، رب کائنات کو اپنی جان سے بڑھ کر محبوب رکھو، اور اس کی خاطر جان لگانی پڑ جائے تو لگا دینا۔ انجیل کے بھی بک آف میتھیو میں، متی کی انجیل میں اور دیگر جو ورژنز ہیں ان میں بھی موجود ہے کہ جو راہ خدا میں نکلے اور اپنی جان بھی پیش کر دے، اللہ ہمیشہ کی زندگی اس کو عطا فرمائے گا۔ اور قرآن کریم میں ہم پڑھ آئے ہیں، البقرہ آیت نمبر 154 میں، آل عمران آیت 169 میں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہنا۔ تورات، انجیل، قرآن سب میں اللہ کا یہ وعدہ اس کے ذمہ کرم پر ہے، اس کا تذکرہ۔ ومن اوفى بعهده من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہد کو زیادہ پورا فرمانے والا ہے۔ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اس سے کیا ہے۔ سودا کس سے کیا؟ اللہ سے۔ سودے کی حاجت اللہ کو نہیں، وہ ترغیب اور تشویق، موٹیویشن آج کا لفظ ہے، وہ انسپریشن دے رہا ہے، موٹیویشن دے رہا ہے۔ اس بیع یعنی سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اس اللہ سے کیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی بیع کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت، بیچ دینا۔ اسی بیع سے بیعت کا لفظ ہے۔ ہمارے دین میں جماعت بنانے کے لیے بیعت کا طریقہ عطا کیا گیا۔ اصل میں تو سودا اللہ کے ساتھ ہوا، صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور اس سودے کا گویا ہینڈ شیک کیا۔ دنیا میں آج بھی دو ملکوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، سگنیچر کی بات کیا ہوتا ہے؟ ہینڈ شیک ہوتا ہے نا، ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بیعت کا تصور حضور کی سنت میں بھی ہے، اور قرآن پاک میں ہم سورہ فتح میں پڑھیں گے بیعت رضوان کا ذکر، سورہ فتح کی آیت نمبر 10 اور 18 میں۔ ہم سورہ ممتحنہ کے آخر میں پڑھیں گے عورتوں کی بیعت کا ذکر۔ تو دین میں جماعت سازی کے لیے کتاب سے، سنت سے، صحابہ کی طرز عمل سے اور امت کی تاریخ سے بیعت کا تصور ہمیں ملتا ہے۔ البتہ یہاں بیع کا لفظ لغوی لٹرل میننگ میں آیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بہت عظیم کامیابی ہے۔ اگلی آیت میں 9 صفات کا بیان ہے۔ اللہ کی جنت سستی نہیں ہے۔ بیٹے یا بیٹی کا ایک جوڑا بھی 4000 کا ہی آتا ہے آج کل، اور آئس کریم کھلانے بھی جائیں تو فری میں نہیں ملتی۔ اللہ کی جنت فری میں ملے گی؟ we have to pay a cost for that۔ اور حدیث میں کہ اللہ نے مشقتوں سے گھیرا تو اس کی تمہیں قیمت تو دینا پڑے گی، اس کے لیے اسٹرگل تو کرنا پڑے گی۔ 9 صفات کا بیان ہے اگلی آیت میں۔ 6 ہیں فردن ہر بندہ مومن میں مطلوب، اور 3 ہیں ہماری اجتماعی ذمہ داریوں کے اعتبار سے۔ فرمایا التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون حمد اور ثنا شکر ادا کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے۔ یہ ہر بندے مومن میں مطلوب۔ توبہ مستقل عمل ہے، تفسیر آتی رہے گی۔ عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا سورہ فاتحہ میں بھی اور نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی۔ روزے فرض بھی ہیں، روزے نفل بھی ہیں۔ شوال کے 6 روزے ہیں، ذی الحجہ کی پہلی 9 تاریخ تک، بلکہ پہلے 10 دنوں میں سے 9 تاریخ تک کے روزے ہیں۔ ہر مہینے کے ایام بیض کے روزے ہیں۔ محرم کی 10 تاریخ اس کے ساتھ 9 یا 11 کا ملا دیا جانا، یہ روزے ہیں۔ جیسے فرض نماز کی فرض رکعتوں کے ساتھ سنتیں بھی ادا کرتے ہیں نا، تو فرض روزوں کے ساتھ نفل روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، ایک مراد نماز ادا کرنے والے، اور ایک مراد ایک رکوع سجدہ نماز میں ہے، ایک رکوع سجدہ جھکنا پوری زندگی میں ہے۔ یہ 6 صفات ایک بندے سے پوری زندگی میں مطلوب۔ اب 3 صفات ہیں امت والی ذمہ داری۔ الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے۔ یہ بات تو کئی مرتبہ آ چکی۔ اور کیا ہے؟ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ حدود کا لفظ صرف سزاؤں کے لیے نہیں ہے۔ البقرہ کا 23واں رکوع، رمضان کا بیان، حدود کا لفظ آیا۔ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 وراثت کے احکامات کا ذکر آیا، حدود کا تذکرہ وہاں پر بھی آیا۔ یعنی اللہ کے احکام
ہماری دینی ذمہ داریاں 3 لیولز پر ہیں۔ نمبر 1 خود اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرنا 24 گھنٹے۔ نمبر 2 دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینے کی کوشش کرنا۔ نمبر 3 اللہ کی بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ پہلی 6 صفات، پہلی سطح کی ذمہ داریاں اللہ کے بندے بنو 24 گھنٹے۔ دوسری 2 باتیں 7ویں 8ویں نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، یہ دعوت دین تبلیغ دین پہنچانے والا فریضہ۔ اور اگلی اور آخری 9ویں بات کیا ہے؟ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ او بھائی حدود کی حفاظت تب ہوگی جب حدود قائم ہوں۔ کیا آج اللہ کی شریعت قائم ہے؟ اللہ کے بہت سارے احکامات تو نافذ نہیں، پہلے قائم تو کرو پھر حفاظت ہوگی۔ اس کے لیے حکم ہمیں دیا گیا سورہ شورا آیت نمبر 13 میں، اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو ہماری 3 ذمہ داریاں، خود اللہ کی بندگی کرنا، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اور اللہ کی بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ اس پر بڑا جامع کتابچہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، فرائض دینی کا جامع تصور، فرائض دینی کا جامع تصور، یہ بہت پیارا ان کا کتابچہ، اس کا مطالعہ مفید رہے گا انشاءاللہ۔ 9ویں بات والحافظون لحدود اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو بشارت دے دیجئے، یہ کرو تو جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچے دل سے توبہ کی توفیق دے، اور ہمارے اعمال کی ہمیں اصلاح کی توفیق دے، اور اچھا پکا مسلمان بننے کی توفیق دے۔ امت والی ذمہ داری نیکی کی دعوت، بدی سے روکنا، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور اللہ وہ مشن جو حضور کا تھا، سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 33 میں ہم نے پڑھا، اللہ کے دین کے غلبے کی محنت، اللہ اس کام کے لیے مجھے اور آپ کو، ہماری نسلوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی علیہ السلام ایمان لانے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى، نبی علیہ السلام کے لیے جائز نہیں اور نہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ ان کے لیے خوب واضح ہو گیا کہ بے شک وہ مشرک یعنی جہنم والے ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام اور صحابہ، ایک اصولی بات بتا دی گئی، دعوت تو سب کو دینی ہے ہدایت کے طرف بلانے کے لیے، مگر مشرک کوئی مر گیا، کوئی شرک کی حالت پر گیا، کفر کی حالت پر گیا، اب اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ ایک شخص شرک پر کفر پر ہے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، مگر شرک اور کفر پر مر جائے تو اب اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک حساس نقطہ بھی ہے، تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، لیکن اصول بتا دیا گیا، شرک اور کفر پر جانے والا وہ جہنمی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے۔ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعدۃ وعدها ایاہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ آزر کے لیے بخشش مانگنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، پھر جب ان ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ وہ آزر اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل، بہت تحمل والے تھے۔ آزر کا ذکر ہم پڑھ چکے الانعام میں، معروف رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے وہ، والد۔ البتہ ایک دوسری رائے بھی مفسرین کے ہاں موجود ہے، اس پر ہم تفصیل میں بحث نہیں کریں گے، وہ آپ تفاسیر میں مطالعہ کیجئے گا۔ البتہ جب کلیئر ہو گیا کہ یہ آزر یہ اللہ کا دشمن اور شرک پری ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کرنا چھوڑ دی۔ وعدہ کیا کیا تھا؟ سورہ مریم میں پڑھیں گے، جب آزر نے باپ نے گھر سے نکال دیا تو کہا سأستغفر لک ربی، اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، لیکن جب کلیئر ہو گیا، یہاں بتایا جا رہا ہے سورہ مریم مکی صورت اور یہ توبہ مدنی صورت، وہ پہلے کا بیان، یہ بات کا بیان۔ جب کلیئر ہو گیا کہ آزر یعنی باپ کفر پر ہے، شرک پر ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کرنا چھوڑ دی۔ وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے اس کے بعد کہ وہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ باتیں واضح فرما دے جن سے انہیں بچنا چاہیے۔ یعنی اصول یہ ہے، لا علمی میں خطا ہو جائے تو پکڑ نہیں ہے، بات واضح ہو گئی، فلاں بات سے روک دیا گیا، اب بھی کوئی وہ کام کرے گا تو پھر پکڑ کا معاملہ آئے گا۔
ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت۔ یحیی و یمیت، وہی اللہ زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، یقیناً اللہ نے نبی علیہ السلام پر کرم فرمایا اور ان مہاجرین اور انصار پر بھی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے آپ علیہ السلام کا مشکل گھڑی میں ساتھ دیا۔ یہ عسرہ، یہ غزوہ تبوک کو ایک نام دیا گیا جیش العسرہ، جیش کہتے ہیں لشکر کو، ہمارے میں کئی جیش ماضی میں رہے تو جیش کہتے ہیں لشکر کو۔ جیش العسرہ وہ لشکر جو روانہ ہوا انتہائی مشکل حالات میں، 30,000 کا لشکر، شدید گرمی اور سواریاں بھی کم، بہت باتیں پہلے ہم کر چکے، یعنی اصولی باتیں آ چکی تمہید کے طور پر۔ تو ان پر اللہ نے کرم فرمایا، الذین تبعوا فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے آپ علیہ السلام کا مشکل گھڑی میں ساتھ دیا، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ کیا مطلب؟ بڑے مشکل حالات تھے، ایک سلطنت روما سے ٹکراؤ، اس دور کی سپر پاور، ظاہری اسباب کے اعتبار سے ایک مشکل مرحلہ، گھر کو چھوڑنا ہے اور فصلیں بھی چھوڑنی ہیں، تو ایک مشقت کا تو معاملہ تھا۔ تو عین ممکن ہے کہ بشری کمزوری آ جائے، اگر نیک نیتی ہو اور بشری کمزوری، انسانی کمزوری آ جائے تو اللہ کے ہاں معافی ہو جائے گی، اور اگر بدنیتیوں منافقین کی طرح تو پکڑ ہوگی۔ تو بشری کمزوری کا آ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ اللہ ان کے حق میں بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 118، یہ وہ پانچواں گروہ، یعنی 3 حضرات، 3 صحابہ کا، اور دل کے کانوں سے یہاں توبہ کا ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، سنیے گا دل کے کانوں سے۔ اور یہ 3 صحابہ کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ بخاری شریف کی جو طویل ترین احادیث ہیں ان میں کعب بن مالک کی ہے رضی اللہ عنہ۔ اس مقام پر مولانا مودودی علیہ رحمہ کی جو تفہیم القرآن ہے وہ رائٹ اپ پڑھنے کے لائق ہے۔ ایک ماحول، صحابہ، اور یہ 3 نہیں گئے اور ان کو بڑا قلق ہوا، بڑا افسوس ہوا، کریں تو کیا کریں، حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی عذر نہیں تھا، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ آگے صاف اعتراف، یہ سچے مسلمان ہیں، صاف اعتراف کر لیا۔ اللہ نے دنیا میں کچھ سزا دی ان کو، 50 دن ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا۔ کتنے دن؟ 50 دن، یاد آ گیا؟ حضور تشریف لے گئے ہیں اور واپس آئے، 15 دن کا مبیش، 20 دن قیام رہا، 50 دن کا یہ غزوہ تبوک کا پورا معاملہ تھا۔ اور حضور جماعت کی نماز کی امامت کریں، یہ لوگ آئیں اور سلام کرنا چاہیں، سلام کا جواب نہیں دیا جا رہا، یہ حضور کو دے کے حضور نگاہ پھیر لیں، اللہ اکبر۔ کچھ دن کے لیے بیویوں کو کہا کہ الگ ہو جاؤ، یہ طلاق خلا کا مسئلہ نہیں، بائیکاٹ، الگ ہو جاؤ۔ 50 دن گزرے ہیں، ان پر زندگی بڑی تنگ ہو گئی، قرآن کے الفاظ آ رہے ہیں ابھی، اور 50 دن کے بعد یہ آیت آ رہی، اور صحابہ زور سے اللہ اکبر چلائے ہیں، زور سے، اے کعب، اے ہلال، اے مرارہ، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ سب نے گلے لگائے ان کو، لیکن ان کو دنیا میں سزا دے دی گئی۔ سنیے گا، آج ادھر صاف ہو جاؤ، کل اللہ پاک کر کے جنت میں تمہیں داخل کرے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب اس میں ایک نقطہ جو دل سے سننے والا وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ اب ان 3 پر اللہ کی نظر کرم کا معاملہ، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اللہ نے ان 3 پر بھی نظر کرم فرمائی، حتی الذین خلفوا، جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ وہ حضرت ابو لبابہ کا معاملہ تو ریزالو ہو گیا تھا رضی اللہ عنہ، توبہ قبول، صدقات لیجئے۔ ان کا معاملہ ابھی ویٹ اینڈ سی، اور یہ 50 دن کا ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا۔ الذین خلفوا، جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب ان پر زمین کشادگی کے باوجود، بما رحبت، کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی زمین ان پر۔ حضور سلام کا جواب نہیں دے رہے، ہم دیکھیں تو حضور منہ پھیر لیں، اللہ اکبر، یہ ہمارے ایمان والے بھائی بات نہیں کر رہے، ہماری بیویوں نے بات کرنا چھوڑ دی، اس قدر ان کا بائیکاٹ ہوا ہے۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب ان پہ زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، اور دشمنوں کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے ان کو پیشکشیں آ رہی، کہا یہ حال ہو گیا آج ہمارا،
کہ ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کی باتیں ہو رہی. اللہ اکبر. وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر ان کی اپنی جانیں تنگ ہو گئیں. وظنوا، اور انہوں نے سمجھ لیا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کی گرفت سے خود اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یہ احساس اندر آ گیا، یہ قلق ہو رہا ہے، یہ افسوس ہو رہا ہے، یہ ندامت ہو رہی ہے، یہ باطن میں جذبات ہیں، یہ احساسات ہیں، اور ان کی جانیں ان پر تنگ ہو چکی ہیں. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی گرفت سے خود اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اب الفاظ سے سنیے گا. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر کرم فرمائی. لِيَتُوبُوا، تاکہ وہ توبہ پر قائم ہو جائیں. کیا نکتہ ہے؟ احساس ابھی دل میں ہے، توبہ قبول ہو گئی. اور بڑا خوبصورت جملہ ہے کسی کا، جب بندہ دل سے توبہ کرتا ہے، خدا کی قسم دل سے توبہ کرتا ہے، تو زبان پر حرکت بعد میں آتی ہے، توبہ پہلے قبول ہو جاتی ہے. اور توبہ کیا ہے؟ حدیث میں آیا ندامت کا نام توبہ ہے. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ احساس کرو گڑبڑ کی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ سے دور ہوئے ہیں، معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے. یہ ادھر احساس، ادھر توبہ کا آغاز شروع. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی. لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ پر قائم ہو جائیں. اس احساس ندامت کے ساتھ اب اپنے معاملے کو درست کر لیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اس سننے کے بعد ابھی دل میں اللہ سے مانگے، ابھی مانگے اللہ سے. اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہ ہم تیرے حضور استغفار کرتے ہیں، بخشش کا سوال کرتے ہیں. اللہ تجھ سے ہم توبہ کرتے ہیں، تیرے حضور توبہ کرتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ یقیناً ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور تو نے اگر ہمیں معاف نہ فرمایا، ہم پر رحم نہ فرمایا، ہم تو خسارہ پانے والے ہو جائیں گے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے رب مغفرت فرما دے، رحم فرما دے، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. بھائی گناہ ہو جانا بڑا مسئلہ نہیں ہے، گناہ پر اڑے رہنا، اللہ کو بھلا دینا، گناہ پر جم جانا، ندامت پیدا نہ کرنا اپنے اندر، نہ رونا اللہ کے سامنے، نہ پلٹنا اللہ کے سامنے، یہ ہے گڑبڑ کا معاملہ. اڑ جانا تو شیطنت ہے نا، اور جھک کر مانگنا یہ آدمیت ہے. تو ہم آدم کے بیٹے ہیں نا، آدم کی بیٹی ہیں جو پردے میں سن رہی ہیں. ہمیں آدمیت والی روش پہ رہنا ہے، جھکنا ہے، اڑنا نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. پچھلی آیت میں توبہ، وہ 3 صحابہ کی قبول ہو گئی اور سب نے گلے بھی لگا لیے. اس آیت میں تقوی. توبہ کیا ہے؟ پلٹنا. پلٹنے کا مطلب تقوی. تقوی کیا ہے؟ خوف خدا، گناہوں سے بچنا. اصل توبہ ہے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاؤ. اور اس کے لیے ایک اور پتہ کی بات، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک ماحول میں جڑو. بچپن سے رٹا لگایا ہوا ہے، اب مین از نون بائی دا کمپنی کیپس والی بات ہے. انسان صحبت سے پہچانا جاتا ہے. صادقین، سچے لوگوں کے ساتھ جڑو، نیک لوگوں کی محفل میں آؤ. نیک لوگوں سے جڑو گے تو یہ تقوی کی روش پیدا ہوگی، تمہاری توبہ بھی سچی ہو جائے گی. اللہ اکبر. 100 قتل والا یاد ہے واقعہ؟ یاد ہے کہاں جا رہا تھا وہ؟ جاؤ وہ فلاں بستی میں نیک لوگ ہوں گے. یاد آیا؟ ارادہ ہی کیا ہے، روح قبض ہو گئی. اور تفصیل ہے، فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. نیک لوگوں کی روح نکالنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس کی نکالیں گے، برے لوگوں کی روح نکالنے والے کہتے ہیں 100 قتل کیے اس نے، ہم نکالیں گے. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اور ان فرشتوں کے درمیان اس نے آ کے ریزالو کرایا. اور ناپ کر دیکھو، برے لوگوں والے علاقے کے قریب تھا یا جہاں نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا ادھر قریب تھا. اور حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو اللہ نے اٹھا کر اس علاقے کے قریب کر دیا. ناپا گیا تو پایا گیا کس کے قریب؟ جہاں نیک لوگ تھے. اللہ اکبر.
باقی 100 قتل والی حدیث بڑی عجیب ہے، ٹھیک ہے. اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی روح کون قبض کریں گے؟ نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے. اور عالم امر یاد آیا، یہ ڈسکشن ہو رہا ہے، ڈیبیٹ ہو رہا ہے، اللہ کسی کو بھیج رہا ہے، معاملہ ریزالو ہو رہا ہے، ناپا جا رہا ہے. عالم امر میں ٹائم فیکٹر 0 ہو جاتا ہے. نیک لوگوں سے جڑے، اجتماعیت میں آئیں، تقوی آسان، نیکی کی طرف بڑھنا آسان، بدی سے بچنا آسان. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کے نافرمانی سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچا ایمان کیا ہے؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں آئے گا. دل میں پکا ایمان اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ. سچے لوگ کون؟ سچا ایمان کن کا؟ وہ سورہ حجرات آیت نمبر 15. سچے لوگ کون؟ آیت البر، نیکی کی حقیقت والی آیت. ایمان بھی، انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی، نماز زکوٰۃ عبادات بھی، معاملات میں سے ایفائے عہد بھی، اور صبر بھی، اور جنگ کے موقع پر ڈٹے رہنا بھی. یہ سچے لوگ ہیں. یہ سچے لوگوں کی تفصیلات بھی ہیں. الحجرات آیت نمبر 15 میں پڑھیں گے اور سورہ البقرہ آیت 177 میں نیکی کی حقیقت پڑھ آئے ہیں. ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ، مدینے والوں کے لیے جائز نہیں تھا اور نہ ان کے لیے جو دیہاتیوں میں سے ان کے ارد گرد ہیں کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کا ساتھ دینے سے پیچھے رہ جائیں. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے عزیز رکھیں. ہاؤ کم، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اللہ کے پیغمبر یہ ساری مشقتیں جھیلنے کے لیے نکل پڑے، تم گھروں میں بیٹھو گے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو پیچھے کیوں رہ گئے؟ منافقین کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور ہم اور آپ بھی غور کریں. اور ممکن نہیں ہے کہ اپنی جانوں کو حضور کی جان سے عزیز سمجھیں، جبکہ قرآن کہتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے ان کے لیے. یہ ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ، نبی علیہ السلام کا اختیار ایمان والوں کی جانوں پر ایمان والوں سے بڑھ کر ہے. کیا اللہ کی طرف سے باتیں دل میں آتی ہیں، خدا کی قسم. حضور نے باپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایک نوجوان نے کسی آگے کہا نا، یا رسول اللہ میرے ابا جان پیسے مانگتے. حضور نے فرمایا انت و مالک لوالدیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں، تو بیچتا کیا ہے؟ اور ہمارے والدین سے بڑھ کر ہم پر حق ہے اللہ کے رسول کا، تو ہماری جانوں پر حضور کا حق ہم سے بڑھ کر ہے. جو چاہیں جانوں کے ساتھ حضور کریں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے. تو تمہارے لیے ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ ہوا کیسے کہ تم اپنی جانوں کو حضور کی جان سے زیادہ نہیں سمجھو؟ اب اس میں میرے اور آپ کے لیے نقطہ کیا ہے؟ آج آپ کے میرے مشن کیا ہیں؟ آپ کے میرے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ آپ کا میرا مقصد زندگی کیا ہے؟ آپ کا میرا ٹارگٹ کیا ہے؟ کیا وہی ہے جو حضور کا تھا؟ تو پھر ہم کس بات کی امتی کہے گا ہمارا ایمان کا دعویٰ؟ آج آپ کی میری فکریں کیا ہیں؟ وہ ہیں جو حضور کی تھی. آج آپ کی میری اسٹرگل وہ ہے جو حضور کی تھی. آج آپ کا میرا مشن وہ ہے جو حضور کا تھا. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم حضور کے علاوہ کچھ سوچیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ابھی مانگے اللہ سے، اللہ ہم نے اتنی کوتاہیاں کی، اتنی ناہنجاری ہم نے دکھائی. تیرے پیغمبر کا خون بہے ہو کے میدان میں طائف کی گلیوں میں، اور ہمیں تیرے دین کی مغلوبیت پہ افسوس بھی نہیں ہوتا. تیرے پیغمبر کے صحابہ کی جانیں جا رہی اور ہمارا پسینہ بھی نہ بہے تیرے دین کے لیے. سوچے نا تنہائی میں بیٹھ کے، ہم امتی ہیں؟ کیا ہم امتی کہلانے کے مستحق ہیں؟ تنہائی میں سوچئے گا. یہ فتوے کی بات نہیں ہے، یہ دل کی بات ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے لو، باقی سے بعد میں پوچھنا. تمہارے اندر سے آواز آ جائے گی ہو آر یو، کیا ہو تم، تمہیں پتہ چل جائے گا. اپنے دل سے فتویٰ لو. ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ، مدینے والوں کے لیے جائز نہیں تھا اور نہ ان کے لیے جو دیہاتیوں میں سے ان کے ارد گرد ہیں کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ساتھ دینے سے پیچھے رہ جائیں. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے عزیز رکھیں. ذالک، اب بڑی پیاری ترغیب آ رہی ہے، تم کرو تو صحیح ہے کام. وہ دیکھو جو مخلص تھے نہیں جا سکے ان کو بھی اجر ملے گا. سبحان اللہ. تم نیت تو کرو، محنت کے لیے آگے تو بڑھو. سنیں ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ،
ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، یہ اس لیے ہے کہ ان مجاہدین کو جو بھی پہنچتی ہے کوئی پیاس اور کوئی تھکاوٹ اور کوئی بھوک اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور وہ کسی بھی ایسی جگہ قدم اٹھاتے ہیں جس سے کافروں کو غصہ آئے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور وہ دشمن سے جو کچھ حاصل کرتے ہیں الا کتب لہم بہ عمل صالح، تو ان کے لیے اس کے بدلے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی بھوک، کوئی پیاس، کوئی مشقت تم اللہ کی راہ میں برداشت کرو، کوئی قدم تم اٹھاؤ کہ کافروں کو غصہ آئے، اور جو تم دشمن سے کچھ حاصل کرو غنیمت وغیرہ، اس سب کے لیے تمہارے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ آج آپ کے میرے دلوں میں نیتیں ہوں، زبان پر دعائیں ہوں، دل میں سچی توبہ کا ارادہ، حضور کے مشن میں لگنے کا ارادہ، اپنی جان مال اوقات کو لگانا شروع کر دیں تو اس پر اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة ولا یقطعون وادیا، اور جو کچھ بھی وہ اللہ کی راہ میں خواہ تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں اور کسی وادی کو جہاد کے لیے طے کرتے ہیں، الا کتب لہم، تو یہ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے، اس سب پر اجر ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ انہیں بہترین بدلہ دے ان اعمال کا جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اپنے دین کی خدمت کے کام کے لیے۔ اب ایک خاص معاملہ پیش آ گیا، تبوک کے موقع پر تو نفیر عام تھی نا، ہر ایک کا نکلنا لازم۔ اب اس کے بعد سب صحابہ ہر مہم میں نکلنا شروع ہو گئے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے ہر دفعہ نفیر عام نہیں ہے بھائی، ہر دفعہ سارے نہ جائیں، یہ تو خاص ایک معاملہ آ گیا اور پول بھی کھل گیا منافقین کا۔ اب ایک اہم ہدایت حضور کیونکہ موجود ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے استفادہ ہو اور پھر امت کو تعلیم پہنچے، اس کے تعلق سے خاص بیان۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب مومن اللہ کی راہ میں نکل جائیں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، تو کیوں نہ نکلے ان کے ہر قبیلے سے چند آدمی، لیتفقهوا في الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ، دین میں سمجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور وہ اپنی قوم کو ڈر سنائیں، خبردار کریں، اذا رجعوا الیہم، جب وہ ان کی طرف واپس آئیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچیں مراد گناہوں سے، انہیں دین کی تعلیم ملے۔ مثلا کچھ حضرات چلے گئے کسی اور مہم پر، حضور مدینہ شریف میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو باقی لوگ حضور سے سیکھیں، اور جو چلے گئے مہم پر وہ واپس آئیں تو یہ ان کو سکھا دیں، تاکہ سب کو پتہ چلے کن باتوں پر عمل کرنا ہے، کن باتوں سے رکنا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کی اور تعبیرات بھی ہیں، مطلب یہ کہ ایک حصہ حضور کے پاس ہوگا، چاہے حضور سفر میں ہو یا حضر یعنی اپنے علاقے میں ہو، تو وہ جو حضور کے ساتھ ہیں وہ سیکھیں، اور باقی اگر کہیں گئے ہوئے ہیں یا حضور کہیں تشریف لے گئے تھے تو دونوں صورتوں میں باقیوں کو پھر حضور نے جن کو سکھایا وہ سکھا دیں۔ اسی کے ذیل میں ایک نقطہ ہے، لیتفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ حاصل کرنا۔ دین میں ایک سمجھ ہے یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ فقہی احکامات ہیں، اور دین میں ایک سمجھ ہے کہ کس وقت کس بات کا تقاضا ہے، یہ بھی سمجھ بوجھ کی بات ہے۔ ہم لگے ہوئے جناب نوافل کے اندر، فرض نماز ضائع ہو رہی، پوری رات جو ہے وہ فلاں فلاں رات میں جاگ لیے، فجر میں جاگے سو گئے، غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور نوافل کی کثرت کا معاملہ ہے، اللہ کا دین پامال ہو رہا ہے، اس کے غلبے کی جد و جہد کے فرض کو ادا نہیں کر رہے، یہ بھی تو کلیئر ہو کہ واٹ از واٹ ان دین، کیا شے دین میں کیا رتبہ رکھتی ہے، مقام رکھتی ہے، کس وقت کیا تقاضا ہے، یہ سمجھ بوجھ بھی بہت اہم بات ہے۔ یہ ہے جو دین کے سیکھنے کے تعلق سے۔ اور آخری بات اس زمن میں یہ ہے، ایک ہے پورے دین کا باقاعدہ علم حاصل کرنا، وہ تو چند حضرات علماء مفتیان کرام، دین کا بنیادی علم حاصل کرنا، بنیادی علم حاصل کرنا سب پر فرض ہے۔ جو معاملہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ جڑ جائے، حج فرض ہو گیا، حج کے مسائل سیکھو، کمانے کے قابل ہو گئے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، مسائل سیکھو، شادی ہو گئی تو معلوم کرو شوہر کی ذمہ داری کیا ہے، بیوی کی ذمہ داری کیا ہے۔ لیکن ابھی ایک نوجوان کی شادی ابھی نہیں ہو رہی، اس کو یہ تو معلوم ہو کہ حیا کی حفاظت کیسے کرنی، لیکن کل کو شادی ہوگی تو معلوم کرنا فرض ہو جائے گا شوہر کی ذمہ داری کیا ہے۔ ابھی کسی پر حج فرض نہیں ہے، حج کے فرض مسائل کا جاننا فرض نہیں ہے، فرض ہو جائے گا تو حج کے مسائل کا جاننا فرض ہو جائے گا، یہ بنیادی علم۔ لیکن ایک ہے پورے دین کا علم، یہ ہے فرض کفایہ کے درجے میں، وہ امت کے کچھ لوگ ضرور یہ کام کریں تاکہ باقی لوگوں کے لیے رہنمائی کا سامان ہو سکے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ان کفار سے قتال کرو جو تمہارے قریب ہیں، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ دو باتیں، جو تمہارے قریب ہیں ان سے قتال کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ اللہ کے دین کا غلبہ۔ 13 برس مکے میں محنت، ابھی جنگ کی اجازت نہیں، جماعت تیار کی۔ ہجرت کے بعد قتال کی اجازت، حکم آ گیا، قتال کا دور شروع ہوا۔ پھر حضور مکہ واپس آئے، عرب کی سطح پر اللہ کا دین غالب ہوا۔ پھر حضور سلطنت روما کی طرف گئے، پھر صحابہ کرام ایران اور قیصر کی طرف گئے، یا کسریٰ اور قیصر کی طرف گئے ہیں۔ یہ ترتیب ہے، ایک مقام پر پہلے دین کو غالب کر کے اس کے انقلاب کی توسیع، یہ حضور کی میتھڈالوجی ہے۔ منہج انقلاب نبوی ڈاکٹر اسرار صاحب کے خطابات کتابی شکل میں موجود، یا رسول انقلاب کا طریق انقلاب ویڈیو آڈیو کتابچہ موجود ہے۔ اس میں اسی میتھڈالوجی کو، رسول اللہ کے اسی طریقہ کار کو، منہج کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اپنے قریبی کفار سے قتال کرو۔ اور آج سن 2024 میں اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ فلسطین کے مسلمان مستقل 5.5 مہینے ہو چکے ہیں، پکار رہے ہیں، اور سورہ نساء کی آیت 75 ہمارے سامنے آ گئی، اور قتال کی فرضیت پر مفتی تقی عثمانی صاحب اور کچھ اور علماء ہمارے ملک کے اور عالم عرب کے علماء فتویٰ دے چکے ہیں۔ اول جو قریبی مسلم ممالک ان پر فرض ہے، پھر درجہ بدرجہ آگے فرضیت بڑھتی چلی جائے گی، اور اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے مقتدر طبقات کو اور حکمرانوں کو اس کا فیصلہ کریں، اللہ انہیں ہمت دے اور توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اپنے قریبی، تو وہ فرضیت بھی قریبی والوں پر پہلے ہے، فلسطین میں جا کر جنگ کرنے کے اعتبار سے اور مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے اعتبار سے، اور ایک یہ حضور کی میتھڈالوجی کا معاملہ جو منہج انقلاب نبوی یا رسول انقلاب کا طریق انقلاب ان کتابوں میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ یہ جو فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ ابھی کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، تو کبھی اپنے ہی لوگ جو ابھی کفر پر ہے، شاید ان کے خلاف بھی جنگ کرنی پڑ جائے، تو تمہاری کوئی رشتے کی محبت آڑے نہ آئے۔ اگر کفر پر ہے اور ٹکراؤ ہوگا تو پھر وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقین یعنی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ، اور جب کبھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، تو ان منافقین میں سے کچھ ایسے ہیں جو بطور مذاق کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا، مذاق اڑاتے ہیں، ہاں بھائی بتاؤ کس کو فائدہ ہوا۔ یہ مذاق میں اللہ کی آیات کو اڑا دیا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ فرمایا گیا تو کہتے ہیں ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، کہ سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے۔ فاما الذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون، تو اس سورت نے ان کا ایمان زیادہ کر دیا اور وہ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ انفال کی آیت نمبر 2، جب اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ انفال آیت 2 میں ہم نے پڑھا۔ آپ اپنے دل سے پوچھئے اس وقت میری اور آپ کی جو کیفیت ہے ادروائز ہوتی ہے؟ چلے رمضان کی برکت تو ہے، لیکن قرآن کی مجلس بھی تو ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے۔ فزادتہم ایمانا، جو ایمان اس صورت ان کا ایمان زیادہ کر دیا، وہم یستبشرون، وہ اس پر خوشیاں منا رہے۔ کس بات کی خوشی؟ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور اللہ کس کے لیے دے رہا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ دنیا میں لوگ ایکٹرز اور ایکٹریسز سے ملنے کے لیے لاکھوں کروڑوں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ مثال آپ کو عجیب لگے گی مگر میں دے رہا ہوں۔ 15 سال پرانی بات ہے، سیالکوٹ کے ایک کاروباری شخصیت نے ہندو اداکارہ ایک انڈیا کی، اس سے اوور اے کپ آف ٹی آدھا گھنٹہ بات کرنے کے لیے 28 لاکھ روپے پے کیے تھے، یہ اخبار کی رپورٹ۔ بس فلاں سے بات ہو جائے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں جب میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں میں قرآن کھولتا ہوں، بلکہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام فرمائے میں قرآن کھولتا ہوں۔ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ ہاں تو ایمان والا خوش ہوتے ہیں، میرے رب نے یہ حکم دیا، میرے رب نے یہ تعریف بیان فرما دی جنت والوں کی، میرے رب نے اس طرح مجھے ڈرا دی، میرے رب مجھے یہ رہنمائی دے رہا ہے، اٹس فار می وہم یستبشرون، اور وہ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو اس صورت نے ان کی گندگی پر مزید گندگی بڑھا دی۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے۔ معدہ خراب ہوگا تو صحت اور تباہ ہوگی،
اندر طلب نہیں ہے، دنیا کی محبت کی گندگی ہے، اور بگاڑ کفر میں بڑھ رہے ہیں۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے۔ اولا يرون، کیا وہ منافقین نہیں دیکھتے، انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ وہ ہر سال آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، ایک بار یا 2 مرتبہ۔ کبھی مسلمانوں کو فتح مل گئی، کبھی ان کا پول کھول دیا گیا، کبھی قتال کا تقاضا آیا تو بھاگ لیے، ان کا پول کھل گیا، کبھی انفاق کا تقاضا آ گیا، بھاگ لیے، ان کا پول کھل گیا، کبھی مسلمانوں کو فتح مل گئی، ان کے منصوبے ناکام ہو گئے۔ فرمایا انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ وہ ہر سال آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، ایک بار یا 2 بار۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ منافقین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کہتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ ثم انصرفوا، پھر بھاگ نکلتے ہیں۔ حضور کی مجلسوں میں آتے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ایمان کا دعویٰ بھی تو پیش کرنا تھا، مگر کبھی انفاق کا تقاضا آ گیا، کبھی قتال کا تقاضا آ گیا، کبھی کسی مہم کا تقاضا آ گیا، تو ان کو جان جاتی ہوئی نظر آئی۔ اب یہ کیا ہے؟ چپکے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک لفظ آئے گا سورہ نور کے آخر میں، سٹک لیتے ہیں، پرانی اردو، کھسک لیتے ہیں آج کی اردو۔ یہ سورہ نور کے آخر میں، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، ورنہ بندہ گزر جاتا ہے، پتہ نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ نہ نہ، یہ چپکے سے بھاگتے ہیں، سٹک لیتے ہیں، کھسک لیتے ہیں، کوئی ان کو تقاضا نہ کر لے ان سے۔ یہ ہے ان کی کیفیت منافقین کی۔ ثم انصرفوا، پھر بھاگ نکلتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، بانہم قوم لا یفقہون، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ آخری 2 آیتیں اور بہت پیارا مقام نبی علیہ السلام کی عظمت کے تعلق سے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ رسول تو پہلے بھی آئے، اب یہ سارے رسولوں کے سردار آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز علیہ ما عنتم، ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گنا گزرتا ہے۔ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین نعمت کے طور پر لے کر آئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمت کے طور پر لائے۔ المائدہ آیت نمبر 3، وہ دین آسان لے کر آئے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی سے فرمانا چاہتا ہے، مشکل فرمانا نہیں چاہتا، اور اللہ کے پیغمبر وہ رہنمائی دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے آسانی ہو۔ عزیز علیہ ما عنتم، ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، تمہارے لیے بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں۔ اردو میں حریص منفی بھی استعمال ہوتا ہے، نیگیٹو، یہ عربی کا حریص پازیٹو۔ حریص علیکم، تمہارے لیے بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور صرف خواہش مند نہیں ہیں، تم راتوں کو سوتے ہو، وہ راتوں کو کھڑے ہوتے تھے، تم مزے لے کر سوتے ہو، وہ راتوں کو روتے تھے تمہارے لیے۔ تم ساری انسانیت ٹینشن میں ہوگی، اور وہ اپنی امت کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہوں گے سجدے کی حالت میں۔ حریص علیکم، تمہارے لیے بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، مؤمنوں کے ساتھ بہت شفقت فرمانے والے، نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ ان کو تو اللہ نے ٹائٹل ہی دیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گہرا نقطہ کیا ہے؟ انہی کی مانو تو سکون ہے، انہی کی مانو آسانی ہے، انہی کی مانو رحمت ہے، انہی کی مانو زندگی اچھی رہے گی۔ جہاں ان کی بات سے ہٹو گے، شادی بیاہ کے موقع پر نبی کی سنت کو تو ہم نے قربان کر دیا، ہندوانہ رسومات دنیا جہاں کے دھندے لے لیے، نکاح ہو کے نہیں دے رہے۔ مصیبت کس نے پالی؟ ہم نے۔ میت کے موقع پر بدعات کا تمار ہم نے شروع کیا، مرنا بھی مصیبت بن گیا ہمارے معاشرے کے اندر۔ باقی تعلیمات دیکھ لیں، حیا کی تعلیمات انہوں نے عطا فرمائی، ان کو چھوڑا، آج ہمارے بچے اور بچیوں کی زندگیاں اسٹیج پر آ گئی، ان کی حیا کے جنازے نکلنا شروع ہو گئے۔ انہی کی مان لینے میں خیر، سکون، عافیت، آسانی اور رحمت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق۔ وہ بے خطر کیسے کود پڑے؟
بخاری شریف میں الفاظ ہیں، یہی الفاظ ان کی زبان پر حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ بہت جامع الفاظ ہیں اللہ پر توکل کے بیان کے اعتبار سے۔ اللہ اپنی ذات پر توکل ہم سب کو عطا فرمائے، اور حضور نبی مکرم علیہ السلام کی سچی محبت اور ان کی قدر کرنے اور ان کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔